وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. جی جناب کو آپ میں سے کوئی ساتھی سٹارٹ کرنا چاہیں گے؟ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. لا اقسم بهذا البلد. سر لا اس میں لام زائدہ ہے سر، لام تاکید کے ساتھ لیا ہے میں نے اس کو تاکید کے لیے زائدہ سر، لام زائدہ. اور اقسمو پہلے بھی ہم کر چکے ہیں، فعل ہے سر، بالکل وہ ہمیشہ سے معذوف ہوتا تھا، اس دفعہ ظاہر ہے سر بس. بالکل کون سا مضارع کا کون سا صیغہ ہے؟ فعل مضارع واحد متکلم فاعل آنا ہے، کر چکے ہیں. مادہ ہے اس کا قاف سین میم، باب افعال سے آیا ہے اقسم یقسم، اقسام قسم کھانا. ماشاءاللہ، ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ ٹھیک ہے، آپ کمپلیٹ کر لیجئے. بالکل جی. اس کے بعد اچھا، اس کے بعد سر با جا رہا ہے. حاض البلدی سمپل کنسٹرکشن، اسم اشارہ، حاضہ اسم اشارہ اور بلد مشار علیہ. اس اشارہ اور مشار علیہ مل کے مجرور ہو جائیں گے جارہ کے لیے، اور جارہ اور مجرور مل کے متعلق ہو جائیں گے فعل کے اقسموں کے. ٹھیک ہے ماشاءاللہ، صحیح. تو اچھا دیکھیے جناب، اب ہاں بولیے اور بھی. اور سر یہ پوری کنسٹرکشن جو ہے جملہ فعلیہ بن جائے گی، قسم قسمیہ. صحیح. جی سر، اب آپ بتائیے. صحیح. یہاں پر جو پہلے تو جو آسان سی بات ہے، یعنی ایک ہی بات ہے، وہ بتا دیتے ہیں کہ حاض البلد جو ہے ہمیں پتہ یہ مرکب اشاری ہے، اس میں اشارہ مشار الیہ ہے. کیونکہ مشار الیہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں پتہ چلا یہ مرکب اشاری ہے. تو حاض البلدی، البلدی جر میں ہے کیونکہ حاضہ بھی جر میں ہے، مبنی ہے لیکن اس سے پہلے با ہے، تو اس لیے پورا مرکب اشاری جو ہے حالت جر میں پتہ چلا متعلق ہو گیا. اچھا، اس کو جو عرب جو اس کی کنسٹرکشن بناتے ہیں نا، تو عرب مرکب اشاری نہیں بناتے اس کو، وہ کہتے ہیں حاضہ جو ہے اس کو اشارہ کہہ کر اور البلد کو اس کا بدل بنا دیتے. تو یہ بھی کنسٹرکشن ہے، ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ ہم کوئی ترکیب پڑھے تو مشار الیہ عرب نہیں بناتے، جو مشار الیہ تو اس کو بدل کہہ دیتے. تو یہ بھی آسان سی بات ہے. ہم لوگ نے مرکب اشاری پڑھا ہے تو ہم بالکل ویسے ہی کر لیتے ہیں اس کی کنسٹرکشن. لا جو شروع میں آیا ہے اس کے بارے میں کئی رائے ہیں، مختلف قول ہیں اس کے. جیسے کہ طاہر بھائی نے ایک بتایا، ایک قول وہ ہے کہ اس کو جو ہے لا زائدہ کہا گیا ہے. ایک اور قول یہ ہے کہ جو لا ہے یہاں پر یہ حرف یعنی یہ صلہ کے طور پہ آیا ہے. ٹھیک ہے جی، کہ اس کو صلہ مانا گیا ہے. جیسے کہ سورۃ الاعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں فرمایا ہے ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرمایا تھا جب اس نے سجدہ نہیں کیا تھا، تو فرمایا ما منعک الا تسجد اذ امرتک. تو اللہ ان اور لا آیا، تو اس کو لام صلہ لیا گیا ہے کیونکہ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں فرمایا ما منعک ان تسجد، تو وہاں پہ لا کا ورڈ نہیں آیا، تو اس کو وہی لا مانا گیا ہے، صلہ والا. اسی طرح ایک جو ہے جو قراء الحسن کہلاتی ہے، جو حسن اعمش اور ابن کثیر نے اس کو پڑھا ہے، انہوں نے پڑھا ہے لا اقسم. ٹھیک ہے جی، یعنی جو لا ہے اس کو لام کے بعد الف نہیں پڑھا انہوں نے، لا اقسم پڑھا ہے اور لام کو تاکید دیا ہے. اسی طرح ایک اور اس کے بارے میں جو قول ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پہ لا جو ہے یہ بمعنی الا ہے، الا کہ جان لو، یہ بھی ایک قول ہے. اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہاں پہ جو نفی ہے یہ لا نافیہ ہے، اور یہ
نفی صحیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، اس کے لیے آیا ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لا جو ہے رد کا ہے، یعنی یہاں پہ رد کیا گیا ہے. اور کس کا رد کیا گیا ہے؟ ان کفار کا جو بعد الموت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کا رد کیا گیا ہے لا، اور پھر اس کے بعد آگے بات شروع ہوئی ہے اقسم بہذا البلد، جو صیغۃ القسم ہے. اور ایک اور قول یہ ہے کہ یہ جو لا ہے یہ رد اس شخص کا ہے جس کے آگے بارے میں آئے گا، کہ جو اس کو مال ملا ہے اس کو فضول خرچی میں ڈالتا ہے، اور جو نیکی کے کام ہیں اس میں وہ خرچ نہیں کرتا. تو اس شخص کے لیے یہ رد ہے، اور اس کے بعد پھر صیغۃ القسم یہاں سے اقسم سے شروع ہوا ہے. اس کے علاوہ بھی ایک رائے اور بھی ہے کہ عرب جو ہے وہ لا کو قسم سے پہلے لاتا ہے اس میں تاکید کے لیے، ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ نفی مراد نہیں ہوتی قسم کی، بلکہ یہ ایک عربی کا اسلوب ہے. جیسے آپ نے سنا ہوگا کچھ عرب کو بولتے ہیں لا واللہ لا فعلت کذا، کہ اب وہاں پہ وہ لا نفی کے لیے نہیں بولتا، بلکہ یہ اسلوب ہے عربک کا. لا واللہ لا فعلت کذا، کہ واللہ اللہ کی قسم میں نے یہ نہیں کیا. یا کہتا ہے ولا واللہ ما کان کذا، لا واللہ لا افعلن کذا. تو یہ ایک اسلوب ہے جو قسم سے پہلے لا استعمال ہوتا ہے. اور یہ اسلوب ہم اردو میں بھی جان سکتے ہیں، کیونکہ اکثر جو لوگ ہوتے ہیں بات شروع کرتے ہیں تو وہ نہیں سے شروع کرتے ہیں، جبکہ کلام مثبت ہوتا ہے. لیکن اگر آپ پوچھیں کوئی بھی چیز ان سے، آپ کہیں آج آپ نے بہت اچھا پڑھا، تو وہ کہیں گے نہیں آج میں نے، اور اپنا کوئی ایکسپلینیشن دیں گے. تو نہیں کو شروع میں ایڈ کرتے، تو یہ اسلوب ہے. تو یہ تمام کی تمام رائے ہیں جو اصلاح کے بارے میں موجود ہیں، ٹھیک ہے جی. تو آسانی کے لیے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ قسم سے پہلے جب لا آتا ہے تو قسم میں مزید تاکید بھی آ جاتی ہے. تو یہ ساری آراء جو ہیں وہ موجود ہیں لا جو شروع میں آیا ہے اس کے بارے میں، اور سب باتیں جو ہیں وہ صحیح ہیں. اور باقی ترکیب ویسے ہی ہے جیسے طاہر بھائی نے بتائی. اب آپ اس کا ترجمہ کر دیجیے طاہر بھائی. جی سر. لا اقسم بہذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. اس شہر کی. اس شہر کی. اچھا جی سر، ایک بات اور سر، جیسے آپ نے کہا بالکل اسی طرح میں نے جو اس میں دیکھا ہے سر، یہ کافی جگہوں پہ قرآن میں آیا ہے فلا اقسم بما تبصرون، اسی طرح فلا اقسم برب المشارق، لا اقسم بیوم القیامہ، معرض قیامہ، الحلاقہ. اسی طرح یہ اللہ نے 7-8 جگہوں پہ جو ہے نا یہ قسم کھائی ہے اس طریقے سے. بالکل. ولا اقسم بنفس اللوامۃ، اس طرح سر. بالکل صحیح. جی سر آگے چلوں سر. بالکل ماشاء اللہ. ٹھیک ہے جی. تو یہ اب یہاں پہ اس بات پہ اجماع ہے کہ ھذا البلد سے مراد مکۃ المکرمہ ہے. جی طاہر بھائی آگے چلیں. جی سر. وانت حل بهذا البلد، ٹھیک ہے سر. واو عطف ہے سر. صحیح. انت اس میں ضمیر مبتدا منفصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سے کہا جا رہا ہے، تو ٹھیک ہے سر. صحیح. اس کو میں نے اس کو مبتدا بنایا ہے سر. صحیح بالکل صحیح. حل نکرہ خبر ہے سر. صحیح. اس کے بعد وہی کنسٹرکشن بہذا البلد جو ابھی ہم نے اوپر کی ہے، جار مجرور کر کے متعلق، سیم کنسٹرکشن ہے سر. اور یہ متعلق جو ہے یہ حل کے کیا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے سر. وانت حل بہذا البلد جملہ اسمیہ ہو جائے گا کمپلیٹ. یہ سر مبتدا پلس خبر اور متعلق مل کے جملہ اسمیہ، پورا جملہ اس میں ہو گیا. ٹھیک ہے بالکل جی صحیح ہے. اور اس کی ٹرانسلیشن ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حل مقیم ہے اس شہر میں بہذا البلد. بالکل صحیح. حل کے معنی کہیں پہ مقیم ہے، کہیں پہ حلال ہونا ہے، کہیں پہ 3-4 معنی لکھے ہوئے تھے، تو مقیم مجھے بہتر لگا تو میں نے سر اس پہ لکھا ہے. صحیح. صحیح. اچھا اب یہاں پہ بھی جو ہے وہ جو انتا ہے، یہ جیسے طاہر بھائی نے اس کو عطف کہا ہے، اس کے بارے میں 2 رائے ہیں. اور ایک معنی اس کا جو ہے وہ یہ ہے، ایک رائے اس کی ہے کہ یہ واو اعتراضیہ ہے.
اچھا واو اعتراضیہ کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہم اس کو اردو میں اعتراض کو کچھ اچھے معنی میں نہیں لیتے، لیکن عربک میں اعتراضیہ اس معنی میں نہیں ہوتا. اعتراضیہ سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ایک بات کی جا رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی، تو اس بات سے الگ ایک بات کی جاتی ہے اور پھر آگے سے دوبارہ وہی بات کنٹینیو کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے ہم کہتے ہیں اس کی ایک مثال ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول بیان کر دیتے ہیں، جیسے انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اب جو جملہ ہے قال رسول اللہ، یہ تو فعل اور فاعل، آگے ہم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اس حدیث کا پارٹ نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک الگ بات ہے جو اس جملے میں لائی جاتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو درود بھیجا جاتا ہے. تو اس جملے کو جملہ اعتراضیہ کہتے ہیں عربک گرامر کے حوالے سے. ٹھیک ہے جی. کہ جب ایک جملہ ہو اور اس میں کوئی دوسری بات لائی جائے تو اس کو جملہ اعتراضیہ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، گرامر کے حوالے سے. اور پھر آگے وہ بات کنٹینیو ہو جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات. تو یہ جملہ اعتراضیہ کے حوالے سے، تو اس کو واو اعتراضیہ بھی کہا گیا ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس کو جو ہے وہ اس کا جو جملہ اعتراضیہ ہو جائے گا سر، پھر یہ پورا جملہ اس میں اعتراضیہ. بالکل، یہ جملہ اس میں جو ہے اس کو اعتراضیہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی اور ٹھیک ہے، پہلی ٹھیک ہے سر. بالکل ٹھیک ہے جی. اچھا، اور دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جملہ حالیہ ہے، تو اس کو واو حالیہ لیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس کے بارے میں دو آراء ہیں کہ، اور دونوں باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں. اچھا دیکھیں جی، تفسیر کا ایک اصول سمجھ لیجیے، کیونکہ اب جب ہم یہ ڈفرینٹ آراء دیکھتے ہیں گرامر کے حوالے سے، تو اس کا مطلب اس کی ڈفرینٹ تفاسیر بھی ہیں. تو تفسیر کے حوالے سے ایک رول سمجھ لیجیے، اور وہ رول یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے مختلف تفاسیر بیان کی جائے کسی آیہ مبارکہ کی، کوئی ڈفرینٹ تفاسیر آپ کے سامنے آئے اور دونوں میں ایک دوسرے سے کوئی تضاد نہ ہو، یعنی اختلاف نہ ہو، تو دونوں صحیح ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی. دونوں معنی، دونوں تفاسیر صحیح ہوتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، اب جو ہے، ہاں جی، اب جیسے طاہر بھائی نے اس کا ترجمہ کیا، تو اب اس کو اگر پہلی آیت سے ملا کر واو حالیہ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی جس میں آپ مقیم ہیں، یا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اس حال میں کہ آپ مقیم ہیں اس شہر میں. اور اس کو اعتراضیہ بھی لے سکتے ہیں کیونکہ آگے پھر جو ہے وہ قسم آ رہی ہے ووالد وما ولد. ٹھیک ہے جی. تو پھر جملہ اعتراضیہ ہو جائے گا. دونوں گرامیٹیکل انالیسس پاسبل ہیں اس کے بارے میں، واللہ اعلم. دوسرا حل جو ہے، اس سے جو مراد ہے، ایک تو مقیم ہے، اور دوسرا اس کا ایک معنی اور تفسیر یہ بھی کی گئی ہے کہ حلال کیا گیا مکہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کچھ ساعات کے لیے، کچھ گھڑیوں کے لیے دن کی. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مکہ المکرمہ جو شہر ہے، یہ اس دن سے حرام ہے، حرمت ہے اس کی جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. یہاں پہ قتل و غارت نہیں ہو سکتا، یہاں کا درخت نہیں کاٹا جا سکتا، یہاں کی جھاڑیاں نہیں اکھاڑی جا سکتی. یہ حلال شہر ہے، اسی لیے مسجد کو مسجد الحرام، اور جو مکہ المکرمہ ہے اس کو، اس میں جو قتال ہے اور جو بھی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی ابھی میں نے حدیث کی روح سے، وہ حرام ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس کی جو حرمت ہے اس پاک شہر کی، وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فتح مکہ والے دن کچھ گھڑیوں کے لیے حلال کی تھی کہ وہاں پر جا کے مشرکین سے قتال کیا جائے اور فتح مکہ کیا جائے اور خانہ کعبہ کو شرک کی جو گندگی ہے اس سے پاک کر دیا جائے. اور پھر اس کے بعد فوراً یہ حرمت واپس قائم کر دی گئی، اور یہ قیامت تک
باقی رہے گی. جی طاہر بھائی آگے چلیے. جی سر، اس کے بعد جیسے آپ نے بتایا قسم دوبارہ اسٹارٹ ہوئی ہے، ووالدٍ وما ولد. واو اس میں نے عطف لیا ہے سر، صحیح. اور والدین معطوف ٹھیک ہے سر. ٹھیک. آگے واو اگین عطف لیا ہے. اچھا یہ والد نے واو آپ نے اس کو معطوف کس کا بنایا ہے؟ جی سر، اس کو میں نے اس کا قسم اس سے لیا ہے، اقسم کے ساتھ بنایا ہے سر. ہاں معطوف اس کو آپ حاضل البلد کا کریں گے، وہ جر میں ہے نا. جی جی ہاں جی سر، اوپر اس میں سیکنڈ جملے کو اس کو چھوڑ کے آیت کو پہلے ہی آیت کی طرف معطوف کیا سر. بالکل حاضل البلد کا معطوف ہے کیونکہ اس پہ بھی جر ہے، وہ حرف جارہ با جو ہے اس کا. جی جی سر صحیح. اچھا اس کے بعد واو عطف ہے سر. اس کے بعد ما آ رہا ہے، اس میں موصول ہے سر. اس میں موصول ما آ گیا تو آگے اس کا صلہ آئے گا جو جملے کی شکل میں موجود ہے. ولدا فعل ماضی واحد مذکر غائب، فاعل ہوا اس کے اندر موجود ہے. اس کا مادہ ہے سر واو لام دال، آپ ضاد سے آیا ہے ولدا یولدو. اس کے بعد یہ ہو گیا ولدا یلدو. ولادن جنہ بچہ جنہ یا پیدائش. تو اس کی ٹرانسلیشن ہو جائے گی اس کے بعد سر. اچھا اس میں موصول اور اس کا صلہ جو جملہ فعلیہ کی شکل میں مل کے یہ بھی معطوف ہو جائے گا اور والدین معطوف الیہ ہو جائے گا سر. اور یہ پورا پھر پورا معطوف اس کو اوپر کر دیں گے البلد سے سر. اس طرح کر سکتے ہیں سر؟ اس طرح بھی کر سکتے ہیں اور معطوف اول اور معطوف ثانی بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر. اور قسم ہے والدین باپ کی، وما ولدا اور جو اس نے جنا یا پیدا کیا. صحیح بالکل صحیح. تو یہاں پہ بھی دو رائے ہیں. ایک یہ ہے کہ والد سے مراد یہاں پہ آدم علیہ السلام اور وما ولد ان کی اولاد، اور دوسری رائے کہ یہاں پہ عام ہے ہر والد یعنی ہر باپ اور اس کی اولاد، اس کی بھی قسم کھائی گئی ہے. جی جناب آگے چلیے. لقد خلقنا الانسان فی کبد. لقد اچھا سر اب یہ جواب قسم ہے، اور جواب قسم جب آتا ہے اور وہ ماضی ہو تو اس پہ لام اور قد سے جو ہے نا اس کی تاکید آتی ہے. تو لام تاکید ہے سر، قد حرف توکید مزید تاکید جو ہم پہلے پیچھے پڑھ چکے ہیں. ٹھیک ہے. تو لام کو ہم کہیں گے واقعہ فی جواب قسم، اور قد جو ہے حرف تحقیق ہو گیا. اور جب جواب قسم جو ہے وہ جملہ فعلیہ ہو اور ماضی ہو تو پھر لقد آ جاتا ہے اس پہ. کریکٹ. ٹھیک ہے. خلقنا بیسیکلی سر اس کا مادہ ہے ہا خا لام قاف باب نون سے آیا خلقا یخلقو، اور یہ صیغہ ہے فعل ماضی جمع متکلم کا سر. نحنو اس کا فاعل ہے سر. خلقنا ہم نے پیدا کیا. الانسانہ آگے نصب میں ہے، مفعول بہی ہے سر فعل کا خلقنا کا سر. صحیح. اچھا اس کے بعد فی کبد، فی حرف جارہ ہے، کبد جو ہے وہ مجرور ہے سر. کبد مجرور ہے، جار مجرور متعلق ہو گیا. اور یہاں پہ سر یہ اگر سمپل ٹرانسلیشن کریں تو معنی سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بے شک یقیناً ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ خود یعنی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ انسان کو اللہ نے مشقت میں پیدا کیا، لیکن ایسا نہیں ہے. یہاں پہ فی کبد جو ہے یہ حال بن جائے گا بیسیکلی انسان کا، کہ انسان مشقت میں ہے. کیونکہ آپ نے پڑھایا تھا کہ معرفہ اسم کے بعد اگر جار مجرور آ جائے تو وہ حال بن جاتا ہے. صحیح. تو الانسانہ معرفہ ہے. ٹھیک ہے سر. بالکل. آپ اس کو جو ہے حال لے لیں گے یا پھر آپ اس کو بولیں گے کہ متعلق ہے ایک محذوف حال کا. دونوں کنسٹرکشن بالکل صحیح ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ حال ہے یعنی ہم نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ مشقت میں ہے. بالکل. کیونکہ انسان جو ہے اگر اس دنیا یہ جو دنیاوی زندگی ہے نا اس میں کوئی بھی انسان ہو مشقت میں ہوتا ہے. آپ دیکھیے چھوٹے سے بچے سے لے کر چھوٹا سا بچہ ہے پیدائش کے بعد روتا ہے، اس کو بھوک لگتی ہے، مشقت دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ وہ مشقت کر رہا ہے، رو رہا ہے. ٹھیک ہے. پھر تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، پھر وہ تھوڑی بات چیت کرنا کھانا پینا شروع کرتا ہے. پھر دیکھیے آپ اسکول بھیجنا شروع کر دیتے ہیں،
وہ بھی ایک مشقت ہے. بیک ٹانگ کے جاتا ہے بچہ، صبح اٹھتا ہے، اور پھر جب جیسے جیسے زندگی آگے چلتی جاتی ہے تو جو اس کی مشقت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے. تو اس دنیا میں تو انسان مشقت میں ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری سورہ مبارکہ بھی ایک آگے آئے گی جس میں ہم پڑھیں گے اب انشاءاللہ جزامہ میں، کہ جس میں بھی یہ مفہوم، یہ مضمون جو ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ انسان جو ہے مشقت میں ہے. جی طاہر بھائی آگے چل سکتے ہیں. جی. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد. حمزہ حرف استفہام ہے سر. یحسب فعل مضارع واحد مذکر غائب، فاعل ہوا ہے سر. اس کا مادہ ہے یحسب کا ہا سین با، اور باپ سین سے آیا یہ قرآن میں سر. حسبا یحسب حسابن، گمان کرنا. ویسے ہم نے جو پڑھا تھا سر یہ ہا سے ہی پڑھا تھا، لیکن قرآن میں باپ سین سے آیا سر. ہاں یحسب. بالکل. اصل میں بات یہ ہے کہ ہم جو قرأت پڑھتے ہیں، جو مصحف کے سامنے ہے، جو ہمارے یہاں معروف ہے، وہ کس کی قرأت ہے؟ حفظ کی. ٹھیک ہے جی. آپ کو پتا ہے جی قرآن پاک کی جو تلاوت ہے اس کی مختلف روایات ہیں، جیسے ورش ہے اور بھی دوسری روایت ہے. تو جو حفظ کی قرأت ہے نا، اس میں جو ہا سین با ہے یہ باب ہا سے نہیں آتا، باب سین سے آتا. جی سر. یہ بات ہے، کریکٹ، صحیح ہے. اچھا. اس کے بعد سر ان ہے سر. ان کی میں سر آپ سے تھوڑا سا پوچھوں گا ابھی، لیکن میں بھی پہلے اپنا بات مکمل کر لوں. ان کو یہاں پہ اگر مصدر ان مصدریہ لے لیں سر، ان مصدریہ نازبہ، اور آگے لن آ گیا سر حرف نفی. صحیح. اس کے بعد یقدرا فعل مضارع ہے سر واحد مذکر غائب. لن جو ہے وہ خفیف کرتا ہے، یعنی کہ منسوب کرتا ہے بسبب لن یقدرا. ٹھیک ہے نا سر. یہ یقدرو تھا، اس کا مادہ ہے سر قاف دال را باب دوات سے آئے قدرا یقدرو، قدرتن قابو پانا. تو یہ یقدرو سے یقدرا ہو گیا لن کی وجہ سے، خفیف یعنی منسوب ہو گیا سر. اس کے بعد علیہ جار اور مجرور متعلق. صحیح. اس کے بعد عہد. اچھا سر، یقدرو پہلا صیغہ تھا، تو ابھی چیک کریں گے آگے کہ فاعل موجود ہے یا نہیں. تو آگے ہمیں عہدن کی شکل میں فاعل مل گیا. صحیح. ٹھیک ہے سر. اچھا. اس کے بعد اب میں جو بات آپ سے پوچھنا بھی چاہ رہا تھا سر، اگر ہم ان کو مصدریہ ہم نے بنایا ہے سر، تو ہم یہ جو لن یقدرا ہے اس کی، کیونکہ حرف ان جو ہے یہ مصدریہ بناتے ہیں، تو اس کے بعد جو جملہ آتا ہے اس کو ہم تعویل مفرد میں لے کر مصدر مول بنا کے پورا جملہ کنسٹرکٹ کر سکتے ہیں سر، اور اس کی پھر میننگ ڈفرینٹ ہو جاتی ہے لیکن تھوڑی سی سر. دیکھیں یہاں پہ جو ہے نا، یہ ان جو ہے یہ بیسکلی انا جو ہم نے پڑھا ہے نا، انا اور انا کی جو فیملی ہے اس میں انا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی. جب جملے کے درمیان میں آتا ہے تو انا آتا ہے. اچھا، پھر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ یہ انا جو ہے یہ تاکید کے لیے تو آتا ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ جو انا ہے نا یہ اپنی خفیف حالت میں بھی آتا ہے، جو آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انا کی شکل میں بالکل. انا جو ہے اگر ثقیلہ ہو تو اس پہ تشدید ہوتی ہے انا. ان میں بھی ایسا ہی ہے، انا جو ہے وہ بھی خفیف ہو کر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ یہ جو انا ہے یہ خفیف ہوا ہے اور یہ ان آیا، اور یہ زیادہ تر ہوتا ہے، جو خفیف ہوتا ہے نا زیادہ تر ہوتا ہے جب آگے فیل آئے. ٹھیک ہے سر. کیونکہ ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ انا اور انا تو جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، رائٹ، اپنے مبتدا کو وہ دیتے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب آپ کو آگے جملہ فعلیہ نظر آئے نا تو عموماً آپ کو یہ خفیف نظر آئیں گے جب آئے. اچھا، اب جب یہ نوٹ کر لیجئے، جب انا یا انا خفیف ہو جاتے ہیں نا تو پھر اب کیونکہ انا اور انا آپ نے اس کو لیا ہے تو اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی. ٹھیک ہے جی. بالکل اگلی پوری خبر ہو جائے گی سر. بالکل صحیح. تو نوٹ کر لیں کہ جو ان ہوتا ہے نا، ان یعنی جب مخفف ہو کے آئے گا تو اس کا جو اسم ہوگا نا وہ ہمیشہ اس کے اندر ہی ہوگا ضمیر شان کے طور پہ. معذوف ہوگا سر. نازوف نہیں کہیں گے سر، معذوف کہیں گے. ہاں، اس کو بالکل اس کو آپ محذوف کہیں گے. اس کے اندر ضمیر شان ہوا تو وہ ہو گیا اس کا اسم.
اور لن یقدر علیہ احد، یہ پورا جملہ فعلیہ ہو گیا، یہ اس ان کی خبر ہو گئی. ٹھیک ہے جی. سر، بالکل تو کلیئر ہو گیا. اب یہ پورا جب جملہ اسمیہ آپ نے بنا لیا، اب جملہ اسمیہ کو آپ محلن کیا کہیں گے؟ محلن یہ مرفوع سر، محلن پورا مرفوع کہنا ہے. مرفوع کس وجہ سے کہیں گے؟ اچھا ہاں، نہیں سر، یہ یحسبو اس کو مفعول کہیں گے نا سر، مفعول بناتے ہیں، مفعول بنا لیتے ہیں، پھر مفعول بنائیں گے کیونکہ یحسبو کے ساتھ اس کو مفعول کر لیں گے. بالکل. یحسبو جو ہے اس کا فاعل تو اس کے اندر ہی تھا ہوا، لیکن ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گیا، مفعول ہو گیا. تو یہ پورا جملہ جو ہے جملہ اسمیہ جو آپ نے لن یقدر علیہ احد بنایا ہے، پورا مل کر یحسبو کا مفعول ہو گیا. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھتے ہیں یحسبو جو ہے اس میں جو ضمیر ہے ہوا کی، وہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ انسان کی طرف جا رہی ہے. انسان کی طرف جا رہی ہے، وہ انسان کی طرف جا رہی ہے کہ کیا وہ گمان کرتا ہے؟ ہرگز نہیں. یہ سر بالکل سر، کہ ہرگز نہیں کوئی اس پہ قابو پائے گا، اس پر کوئی ایک، ہاں اس پر کوئی بھی یا کوئی ایک قابو پائے گا. کیا وہ یہ گمان کرتا ہے انسان؟ ہاں جی. اب آگے جو ہے وہ کیا کہتا ہے وہ انسان، وہ بتایا جا رہا ہے. اچھا سر، اس کا مطلب وہ مصدر مول والی ترکیب تو نہیں بنے گی نا، وہ نہیں بنتی یہاں پہ سر. اس کا مطلب یہ کلیئر ہے کہ وہ جو نہیں مصدر موول ہی بنایا نا آپ نے. دیکھیں ان جو ہے نا، ان جو انا ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، انا کی بات نہیں کر رہا میں، انا جو انا ہے نا، ہاں جی وہ انا جو ہم نے شروع میں آسانی کے لیے پڑھا تھا نا بیسک کورس میں، ڈفرنس کہ انا شروع میں آتا ہے اور انا بیچ میں آتا ہے. تو بات تو صحیح ہے، لیکن یہ بات اس وقت ہی صرف سمجھنے کے لیے. اصل میں جو انا ہے نا وہ بھی مصدر معول کا کام ہی کرتا ہے، سمجھے آپ؟ ٹھیک ہے. ہاں جی. انا جب بھی آئے گا تو انا مصدر معول کا کام ہی کرے گا. یہاں مخفف ہے تو یہاں بھی مصدر معول کا کام ہی کرے گا وہ، یعنی مصدر معول بن کر پورا جملہ اسمیہ ہو کر یہ مفعول ہو جائے گا یحسبو. ٹھیک ہے. تو سر ایک تو اس کے معنی کیا اس طرح ہو سکتے ہیں، یحسبو کیا وہ گمان کرتا ہے، ہرگز نہیں قابو پانا اس پر کسی کا، ایسا ہو سکتا ہے سر؟ یہ نہیں وہ دیکھیں وہ آپ جو نہیں وہ ان جو ہے نا اس وقت وہ فعل مضارع کو مصدری معنی میں لے جاتا ہے. صحیح ہو گیا؟ ٹھیک ہے سر. صحیح ہے. وہ جو جب فعل مضارع پہ ان آتا ہے نا، جیسے سورۃ النساء میں وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ، کہ اگر تم صبر کرو تو تمہارے لیے بہتر ہے. تو اس کا تمہارا صبر کرنا تمہارے لیے بہتر ہے، یہ ہو گیا مصدری معنی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہاں پہ صرف فعل مضارع تو نہیں ہے، تو پورا جملہ ہے. ٹھیک ہے سر، کلیئر ہو گیا. ہاں تو جملہ ہے نا، تو جملے کا ترجمہ جملہ ہی ہوگا، پھر فعل مضارع نہیں آپ اس کو الگ سے مصدری معنی میں. ٹھیک ہے، ہاں مصدری معنی میں نہیں لے جاتے. جزاک اللہ سر، جزاک اللہ. جی طاہر بھائی. اچھا یہاں سے یقول اہلکت مالا لبدا. ہاں جی کوئی اور ساتھی ہماری ہیلپ کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ. یہ یحسب جو استفہام ہے، استفہام کے بعد جو یعنی ان کی آپ نے بتایا کہ یہ انا کی خفیف شکل ہے، یہ تھوڑی سی ذرا عجیب نہیں لگ رہی؟ اس کو میرے خیال سے اگر ہم وائٹ بورڈ پہ لکھیں نا تو بالکل کلیئر ہو جائے گا. ان اصل میں یہ جو ان ہے نا، ان یہ جب آتا ہے انا، صحیح ہے، انا جو ہے نا وہ اصل میں ڈاکٹر صاحب وہ انا والا کام 100% نہیں کرتا. جو انا ہے نا وہ اصل میں مصدر معول کا کام ہی کرتا ہے. صحیح ہے. ہم نے اس کو آسان کرنے کے لیے شروع میں ایسے دیکھا تھا کہ انا جو ہے نا وہ صرف تاکید کے لیے آتا ہے. ایسا نہیں، جب بھی آپ انا دیکھیں گے نا قرآن پاک میں تو انا آپ کو مصدر کا کام کرتا ہی نظر آئے گا. ہاں صحیح بات، ٹھیک ہے. صحیح ہے نا. ہاں جی. تو وہ اس پہلو سے اب ہمیں دیکھنا ہے، یعنی اب جب انا آئے گا نا تو ہم اس کو حرف تاکید نہیں کہیں گے. ہاں وہ کام انا والا ہی کرتا ہے، اس کی فیملی سے ہے، لیکن اس کا اصل جو کام ہے نا، اصل کام ہے یہ اس کو وہ مصدر والا کام کرتا ہے وہ. بالکل، یعنی جو ان کرتا ہے نا وہی کرتا ہے. ہاں جی بالکل صحیح. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ہاں جی. اور کوئی ساتھی کریں گے ہماری ہیلپ یقولوں سے؟ آگے بہت آسان ہے. دیکھیں یقول اہلکت مالا لبدا تو بہت آسان آیا تھا. اس کے بعد سیم ہے بالکل، جیسے آیت نمبر 5 تھی ویسے آیت نمبر 7. اور اس کے بعد اگلی 3 آیات جو ہیں بہت آسان ہے. آیت نمبر 10 تک بہت آسان. سر السلام علیکم. سر
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شاہد صاحب. سر میرا انٹرنیٹ کچھ بہتر نہیں ہے لیکن کوشش کرتا ہوں سر. بسم اللہ. یقول اہلکت مالا لبدا. یقول سر فعل مضارع واحد مذکر غائب, اس کا باب قاف واو لام اور باب میم سے ہے سر. صحیح. یہ فعل پلس فاعل دونوں ہوگا سر, اور قول اس کو میں کر رہا ہوں. آگے ہے اہلکتو فعل ماضی ہے واحد مذکر متکلم, اس کا روٹ ورڈ ہے ہا لام کاف, باب افعال سے ہے سر. یہ اہلکا یہلکو. اور سر مالن لبدا سر یہ موصوف اور صفت ہے. مالن جو ہے سر یہ موصوف ہو گئے اور لبدا جو ہے صفت ہو گئی سر. اور چونکہ نصب میں ہے لہذا مفعول ہو گیا سر. یہ مفعول بھی ہو گیا اہلکتو کا. ماشاء اللہ, ایکسلنٹ. ٹھیک ہے جی. اب وہ انسان کیا کہتا ہے ذرا بتائیے, ترجمہ کیجیے. وہ کہتا ہے انسان میں نے ہلاک کیا بہت سارا مال, میں نے ختم کیا بہت سارا مال. اس سینس میں لیں گے سر. بالکل, میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا, یعنی ہلاک کر دیا. میں نے بہت سارا مال خرچ کر دیا. ٹھیک ہے. کہ آپ دیکھیں اس دنیا میں لوگوں کے پاس جب پیسہ ہوتا ہے تو عموماً کیا دیکھا گیا ہے کہ, اور اب تو یہ بہت زیادہ دیکھ سکتے ہیں, سوشل میڈیا جو ہے اس کے جو فوائد ہیں وہ اپنی جگہ پہ, لیکن اس کے جو فسادات اور فتنے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو آپ دیکھیں جن لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی پوسٹ, اپنی سٹوریز اور پتہ نہیں کیا کچھ, میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے یہ گاڑی لی, میرا یہاں پہ میں گیا, اپنی ویکیشنز گزار کے آیا. اور مطلب یہ کیا انسان کیا ظاہر کرتا ہے؟ انسان یہ ظاہر کرتا ہے کہ میں نے اپنا بہت سارا مال خرچ کیا, میں اپنی ویکیشن گزارنے جو ہے یورپ ٹرپ پہ گیا تھا, پورے یورپ ٹرپ کر کے آیا ہوں میں. تو یہ انسان کہتا ہے. صحیح ہے. یہ جو اس کی پوسٹ ڈالنا ہے, اس کی سٹوریز لکھنا ہے, اس کی تصویریں لگانا ہے, اسی بات کی دلالت ہے نا کہ میں نے اپنا کتنا مال خرچ کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو انسان ہے نا یہ کہتا ہے کہ میں نے بہت سارا مال خرچ کیا, جبکہ اس کو کرنا کیا تھا وہ آگے اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا, آگے ہم دیکھیں گے. لیکن اس نے اپنا مال جو ہے فضول خرچی میں اڑا دیا. جی آگے چلے شاید صاحب. آگے سر ایحسبو ان لم یرہ احد. تو حمزہ جو ہے سر وہ حرف استفہام ہے, اور اس کی جو ترکیب ہے نا بالکل آیت نمبر 5 کی طرح ہے. فرق یہ ہے کہ وہاں پہ لن تھا اور یہاں پہ لم آیا. اب لن اور لم کا فرق بتا دیجیے آپ. سر لن جو ہے وہ مضارع خفیف کرتا ہے, لم جو ہے حرف نفی ہے اور جزم لا. ٹھیک ہے سر. تو سیم ویسی ہوگا. اور کیا کرتا ہے اصل جو ایک بات ہے اس کی کہ مضارع کا ترجمہ مضارع ترجمہ کو ماضی میں لے کے جاتا ہے سر. ہاں ماضی میں لے کے جاتا ہے. تو لن جو ہے مستقبل میں لے گیا تھا جو ہم نے آیت نمبر 5 میں دیکھا, اور یہاں پہ آیت نمبر 7 میں جو ہے وہ اب یہ ترجمہ ماضی میں چلا جائے گا کہ جب انسان یہ مال اڑا رہا تھا تو کیا گمان کرتا ہے وہ. اب آگے آپ ترجمہ کیجئے اس کا. جی سر. تو ترجمہ سے اس آیت نمبر 7 کا یہ ہے, کیا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں دیکھا اس کو کسی ایک نے, کسی نے, کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ کسی نے بھی اس کو نہیں دیکھا. صحیح ہے جی. جی سر. کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ جب وہ اپنا مال فضول خرچ کر رہا تھا. جی سر آگے چلے شاید صاحب. اچھا سر آگے یراہو تھا نا, تو یراہو کا سر یہ بھی فعل مضارع واحد مذکر غائب, را حمزہ یا با فا سے ہے سر. بالکل کریکٹ. اوکے سر. اور اخف بسبب لم کریکٹ. اخف ہو گیا سر. اچھا اس کے بعد ہے سر آیت نمبر 8 الم نجل لہو عینین. حمزہ جو ہے سر حرف استفہام ہو گیا, لم وہی ہو گیا سر حرف نفی قلب جزم, اور ماضی میں لے کے جائے گا میننگ کو. نجل جو ہے نجلو تھا, نجل ہو گیا لم کی وجہ سے, اور لہو سے نجل سر فعل مضارع جمع مذکر متکلم جیم عین لام باب فا سے. جعلا یجلو, یجلو سے تجلو اجلو نجلو سر فعل پلس فاعل, اور لہو سر اس کے لیے جارہ مجرور ہو گیا. اور عینین جو ہے سر یہ سر میں نے اس کو عینانے ہے نا, مسنا جو ہوتا ہے, مسنا جو ہوتا ہے عینانے عینین عینین, یہ میں نے بنایا سر. تو یہ اس ٹائم حالت جر میں ہے سر.
حالت جر میں کس وجہ سے؟ سوری حالت نصب میں سر، سوری حالت نصب میں سر، مفعول بنے گا سر یہ. ہاں نصب میں، ٹھیک ہے. عینین جو ہے نجعل کا مفعول ہے، کریکٹ. جی ٹھیک ہے جی. ہاں جی عینن، ہاں جی عینن کہتے ہیں آنکھ کو، اس کا مثنیٰ بنے گا عینانی، وہ ہو گیا رفع میں، اور نصب ہو جائے عینین عینین. تو یہاں پہ جو دو آنکھوں کا ذکر ہے اور جو اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدا کی ہیں، دو آنکھیں بنائی ہیں، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے. آپ اس کا ترجمہ کیجیے شاید صاحب. جی سر آگے چلو سر، ترجمہ کیجیے. علم ترجمہ نجعل سر اس لہ کا ہے عینین. کہ کیا نہیں ہم نے بنایا اس کے لیے دو آنکھیں. کیا انسان جو یہ سمجھتا ہے کہ وہ جو اپنا مال فضول خرچ کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اب یہ استفہام جو ہے نا، استفہام نہیں ہے، یہ استفہام تقدیری ہے. ٹھیک ہے جی، قراری جس کو بولتے ہیں کہ لازماً اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں نہیں بنائی؟ تو وہ خالق جس نے اس کو پیدا کیا ہے اس کے لیے آنکھیں بنائی ہیں، اور آگے بھی ذکر فرمایا ہے، تو وہ تو اس کو ہر وقت دیکھ رہا ہے، اس کے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، اس کا ہر عمل لکھا جا رہا ہے. جی آگے ترجمہ کر دیجیے اور بتا دیجیے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن کس طرح سے اس کی ترکیب ہوگی شاید. اچھا چلیں ٹھیک ہے، ہم لوگ کرتے ہیں. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، واو عطف ہے، لسانًا عینین پہ جو ہے معطوف ہے، تو یہ بھی مفعول ہے. وشفتین، اور دو ہونٹ. اب شفتانی دو ہونٹ جو ہے اس کو کہتے ہیں. وشفتین حالت نصب اور جر ہے، تو یہاں پہ یہ نصب میں ہے کیونکہ معطوف ہے عینین پہ. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہم نے نہیں بنایا اس کے لیے دو آنکھیں اور ایک زبان اور دو ہونٹ. اب جو زبان ہے وہ انسان اس سے بولتا ہے، اور جو کھانے کا ذائقہ ہے وہ بھی اس کو اس زبان سے ہی آتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ کہتے ہیں کہ جو کووڈ ہے اس میں جو ہے زبان کا ذائقہ بھی چلا جاتا ہے اور ناک کی اسمیل کرنے کی پاور بھی چلی جاتی ہے. تو کھانا انسان کھاتا ہے لیکن پتہ ہی نہیں چلتا اس کو کھا کیا رہا ہے، وہ اس کا ذائقہ ہی کچھ نہیں پتہ چلے. اسی طرح اگر جس انسان کی زبان نہ ہو یا وہ کٹ جائے تو وہ بول بھی نہیں پاتا، وہ بول بھی نہیں سکتا. تو یہ زبان کیا چیز ہے، یہ کیا نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، یہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. وشفتین اور ہونٹ. ہونٹ جو ہیں وہ کھانے میں بھی مدد دیتے ہیں اور بولنے میں بھی مدد دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہونٹ صحیح نہ ہو اور صرف زبان ہو تو بھی انسان کی آواز صحیح طور پہ نہیں نکل سکتی. اور یہ جو ہونٹ ہے نا، یہ الفاظ کو شیپ کرنے میں مدد دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور آپ نے پڑھا ہی ہے حروف شفتین کتنے ہیں، وہ تو ہونٹوں کے بغیر ادا ہو ہی نہیں سکتے. با، میم، واو، فا، ہونٹ کے بغیر تو ادا نہیں ہو سکتے. اور یہ ہونٹ جو ہے یہ انسان کی خوبصورتی بھی ہے اس کے چہرے پہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں، بہت ساری نعمتیں دی ہیں. اور یہ جو انسان کا بولنا ہے نا، اگر اس پہ آپ کبھی غور کریں، اس پہ آپ جو ہے نا ہم لوگ کو چاہیے کہ ہم لوگ اس پہ پڑھیں کہ میڈیکلی انسان بولتا کیسے. اگر یہاں پہ کوئی ڈاکٹر ہے ہماری کلاس میں تو وہ ہماری شاید اس بات کو وہ کریں گے کہ انسان جو ہے وہ بولتا ہے، اس کا پورا ایک میکانزم ہے کہ انسان بولتا کیسے. اس کے دماغ میں کچھ دیکھیں، ابھی میں بول رہا ہوں تو میرے دماغ میں سبحان اللہ کچھ پروسیس ہو رہا ہے، وہ مطلب مائکرو ملی کتنے بھی سیکنڈز میں وہ میرے پروسیسر سے یعنی دماغ میں جو پروسیس ہو رہا ہے وہ پھر میں اس پروسیسر سے اپنی پاور کو یوز کر کے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے اس کو میں جو ہوا ہے سانس یعنی میں جو سانس لے رہا ہوں تو آکسیجن اندر جا رہی ہے. تو اب جو یہ آواز کا نکلنا ہے جو میں بول رہا ہوں تو جو آکسیجن اندر لے رہا ہوں میں اس کو نکال رہا ہوں میں بات کرتے ہوئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ہوا نکل رہی ہے میرے منہ سے جو میں اندر لے رہا ہوں. اب پھر وہ جو دماغ نے میرے پروسیس کیا ہے وہ سگنلز دیتا ہے میری ووکل کارڈز جو ہیں اس کو جو چھوٹی ہے، اور پھر وہ اس ہوا کو اس طریقے سے شیپ دیتی ہیں اور پھر وہ الفاظ بنتے ہیں اور وہ الفاظ میرے منہ سے نکلتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ کتنی دیر میں ہوتا ہے یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اور مسلسل انسان سوچ رہا ہے اور مسلسل سگنلز پاس کر رہا ہے، مسلسل آواز وہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمتیں دی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہونٹ دی ہیں. ٹھیک
ٹھیک ہے، یہ ووکل کارڈز بھی اللہ تعالیٰ نے ہی دیے ہیں کہ وہ جو یہ کام کر رہے ہیں، اور پھر یہ کام ہر انسان کر رہا ہے، سبحان اللہ. اور مطلب بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ دو انسانوں کی جو آواز ہے وہ ایک جیسی ہو. یعنی آپ میں سے کوئی بھی بات کرتا ہے، اگر میں اس کو پہچانتا ہوں تو میں فوراً سمجھ جاتا ہوں کہ کون بات کر رہا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کامران بات کر رہے ہیں اور میں سمجھوں طاہر بھائی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا. سبحان اللہ، ہر انسان کی آواز بھی تقریباً یونیک ہے. ہاں کچھ بھائیوں کی کچھ بہنوں کی ملتی ہے آواز، اور اس میں کوئی وہ بھی نہیں ہے، مل سکتی ہے بالکل، لیکن یونیک ہے. سبحان اللہ، ان میں بھی کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں جو اس نے ہر شخص کو دی ہیں، اور ہم لوگ ان نعمتوں کو نہیں جانتے. دیکھیں، آنکھیں بھی بہت بڑی نعمت ہے. وہ لوگ جو نہیں دیکھ سکتے، یا وہ لوگ جن کی آئی سائٹ بہت ویک ہوتی ہے، یا وہ لوگ جو دیکھ سکتے ہیں لیکن بعد میں ان کی بینائی چلی جاتی ہے، ان سے اگر ہم پوچھیں کہ یہ دیکھنا کیا نعمت ہے تو ہمیں پتہ چلے. ہمیں تو ان نعمتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور یہ بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے. واو عطف ہے، ہدینا یہ فعل ماضی جامع متکلم ہے جیسے، ٹھیک ہے جی. خلقنا تھا اسی وزن پہ، فعلنا کے وزن پہ، ہو مفعول ہے، انسان کی طرف جا رہا ہے، مفعول بھی ہے. النجدین جو ہے، النجدین نجد کہتے ہیں جی اونچی جگہ کو. راستے یہاں پہ ترجمہ لیا گیا ہے، اور ہم نے اس کو ہدایت دی دو راستوں کی، جو نیکی کا راستہ ہے، جو بدی کا راستہ ہے. جو نیک بننے کے لیے اور جو بدبخت بننے کے لیے جو راستہ ہے، وہ دونوں راستے واضح بیان کر دیے گئے. صحیح جی. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانسان میں فرمایا، جو تیسری آیت ہے سورۃ الانسان کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، کہ ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا. اب چاہے تو شکر گزار بن جائے، اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرے، اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس کی تمام باتیں مانے، اور چاہے تو کفر کرے. اب یہ انسان کی چوائس ہے. تو راستے دونوں دکھا دیے گئے ہیں. اچھا جی، اب یہاں پہ جو ہے وہ بات آ رہی ہے کہ وہ شخص جو ہے جس نے اپنا مال بیجا خرچ کیا ہے اور اڑایا ہے، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کرنا تھا جو اس نے نہیں کیا. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. صحیح ہے جی. اب یہاں پہ سر ایک بات پوچھنی تھی پچھلی آیت کے حوالے سے سر. جی سر یہ آپ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ جو ہے سر، یہ جملہ فعلیہ ہے، لیکن سر اس میں دو مفعول ہے نا سر، مفعول اول مفعول ثانی، کیونکہ ہدینا کو دو مفعول چاہیے ہدایت. ہاں جی، اس میں دو مفعول ہیں. ہو جو ہے وہ مفعول اول، مفعول ثانی جو ہے مفعول ثانی. بالکل کریکٹ. ٹھیک ہے سر، بس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب آگے جو ہے وہ ذکر ہے اس شخص کا کہ اس نے جو اپنا مال برباد کیا، جو ہلاک کیا، اصل میں اس کو کیا کرنا چاہیے. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو مال دیا ہے اس کے ساتھ اس کو کیا کرنا چاہیے تھا، وہ آگے بیان فرمایا ہے. فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ. جی جناب، کوئی ہے ہمارے ساتھی جو ہمارے لیے آگے ہیلپ کریں گے یا ہم آگے کریں؟ اچھا، فا جو ہے استنافیہ ہے، لا نافیہ ہے، ٹھیک ہے جی، نہیں کے لیے جو آتا ہے. اقتحمہ جو ہے یہ باب افتعال سے آیا ہے. قاف، ہا اور میم جو ہے اس کا مادہ ہے، تو افتعالہ کے وزن پہ ہو گیا اقتحمہ. پہلا ہی صیغہ ہے ماضی کا، ٹھیک ہے جی. عبور کرنا، پار کرنا. العقبہ، العقبہ، العقبہ فول بھی ہے اقتحمہ کا، تو جملہ فعلیہ ہو گیا نفی کے ساتھ. العقبہ کہتے ہیں گھاٹی کو. گھاٹی وہ راستہ ہوتا ہے جو پہاڑوں کے درمیان سے گزرتا ہے، اور بہت مشکل راستہ ہوتا ہے اس کو پار کرنا، ٹھیک ہے جی، اس کو عبور کرنا. ہرگز نہیں اور نہیں پار کر سکا وہ گھاٹی کو، ٹھیک ہے جی. یعنی انسان جو ہے
وہ گھاٹی کو، اب وہ گھاٹی سے، یہاں گھاٹی سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، وہ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وما ادراک ما العقبہ. اب یہ دیکھیں وہی انداز ہے جو ہم نے کئی بار پڑھا ہے، وما القاریہ ادراک میں بھی پڑھا تھا، ما وما ادراک ما القاریہ. ٹھیک ہے جی بالکل، اور بھی ہم نے اس کو پڑھا ہے. تو یہ بالکل سیم جملہ ہے، ہم جسٹ اس کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں. عطف ہے، ما اس میں موصول ہے، ادراک باب افعال سے فعل ماضی، اور کا اس کا مفعول، اور ادرا جو ہے اس میں اس کا فاعل چھپا ہوا ہے. مل عقبہ جو ہے یہ ہو جائے گا استفہام، اور مبتدا بن جائے گا العقبہ، تو اس کی خبر بن جائے گی، اور یہ بھی جو ہے وہ مفعول ہو جائے گا ادرا کا. اور کس نے تجھے خبر دی ہے انسان کہ کیا ہے عقبہ، اور تو کیا جانے، اس کا جو رواں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ تو کیا جانے کیا ہے وہ گھاٹی. وہ گھاٹی کیا ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا فک رقبۃ. ٹھیک ہے جی. اچھا اب دیکھیے فک رقبۃ، فکن جو ہے نا سید جی وہ ہے آزاد کرنا، آزاد کرانا. رقبۃ کہتے ہیں گردن کو. ٹھیک ہے جی، تو آزاد کرانا گردن. اب فک رقبۃ آپ دیکھیے آپ کو کون سا مرکب لگتا ہے دیکھنے میں؟ فکن ہوتا ہے اسم، آزاد مضاف. ہاں جی مضاف الیہ، کیونکہ فکو جو ہے اس کی اعراب ہلکی ہے، آگے مضاف الیہ جو ہے حالت سر میں تو کنفرم ہو گیا یہ مضاف الیہ. تو اب صرف اب یہ مرکب اضافی آیا ہے صرف. ٹھیک ہے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ محذوف ہے. ٹھیک ہے جی، اور وہ محذوف ہے مبتدا. یہ خبر ہے فک رقبۃ، مرکب اضافی ہو کے خبر ہو جائے گی، اور اس کا جو مبتدا ہے اس کو محذوف لے لیں گے. ہاں جی بالکل، ہیا یعنی وہ عقبۃ، وہ جو وادی ہے اس کی طرف، ہیا جو ہے وہ وادی کی طرف لے سکتے ہیں. صحیح ہے. فک رقبۃ کہ وہ جو عقبہ ہے، وہ جو گھاٹی ہے جس کو پار کرنے کی بات ہوئی ہے، وہ کیا ہے؟ گردن کا آزاد کرانا. کہ اگر مال ملا تھا تو اس سے اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا جاتا، اس سے گردن آزاد کرائی جاتی. ٹھیک ہے جی. او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، او جو ہے یہ عطف ہے، اور کے لیے آتا ہے انگلش والے. اطعام کھانا کھلانے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، اطعام، اور یہ معطوف کس پہ؟ فکن پہ. اطعام جو ہے کھانا کھلانے کو کہتے ہیں، تو یہ اس میں فاعل ہوا. ٹھیک ہے جی، سوری اسم الفعل ہے، یہ کیا فعل کا نام ہے، کھانا کھلانا. ٹھیک ہے جی کریکٹ. اب یہ وہ ہے بالکل اسم الفعل ہے، مصدر ہے. فی یومن، فی حرف جارہ ہے، یومن یہ مرکب جاری ہو گیا. ذی مذغبۃ، ذی جو ہے نا یہ مضاف بن کے آتا ہے، نوٹ کر لیجئے. ذا، ذی، ذو یہ والے کے لیے آتا ہے، جیسے ذو مال یعنی مال والا. ٹھیک ہے جی. اگر ذو جو ہے مضاف ہوگا رفع میں، اگر نصب میں ہوگا تو ذا ہوگا، ذا مال، اور اگر جر میں ہوگا تو ذی مال ہوگا. تو یہ خاص قسم کا مضاف ہے، ہم نے پڑھا بھی تھا یہ. ٹھیک ہے جی، اپنے بیسک کورس میں. یہ والے کے لیے آتا ہے، یعنی ذو مال، مال والا. ٹھیک ہے جی. ذو علم، علم والا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ ذی مسغبۃ، مسغبۃ جو ہے نا وہ شدید بھوک کو کہتے ہیں. تو ذی مسغبۃ آپ دیکھیے تو مسغبۃ تو مضاف الیہ ہو گیا، تو بات سمجھ میں آ گئی. ذی مضاف ہو گیا. اچھا بتائیے مضاف جو ہے یہ جر میں کیوں ہے؟ ذو، ذا، ذی یہ جر میں، یہ ہمیں پتہ چل گیا ذی کو دیکھ کے. یوم کی ظرف ہے سر، ظرف کی وجہ سے ہے سر. فی یوم ظرف سے اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے سر. یومن ظرف تھا تو اس کے بعد مضاف الیہ آتا ہے سر. یہ اصل میں جو ہے نا موصوف صفت ہونا چاہیے. ہاں یہ بالکل، یہ ذی جو ہے نا صفت ہے یوم کی. صحیح ہے جی. ذی جب آتی ہے نا، یعنی ذی آئے گا نا، ذو، ذا، ذی یہ صفت بنتی ہے عموماً. ٹھیک ہے. اگر اب اس کو آپ یومن جو ہے نکرہ ہے، اور نکرہ کے بعد مرکب جو ہے اضافی آ رہا ہے وہ بھی ظرف کے ساتھ، یا ذی جو ہے وہ نارمل مضاف نہیں ہے نا، تو یہ بن جائے گی یومن کی صفت، یعنی وہ دن، اس دن، اور اس دن کی صفت کیا ہے؟ وہ شدید بھوک والا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک اور ہے وادی کو، اس گھاٹی کو عبور کرنے کا طریقہ. وہ کیا ہے کہ کھانا کھلانا اس دن میں جو بہت شدید بھوک والا ہو. ٹھیک ہے جی. یعنی یہ دن انڈیویجولی بھی ہو سکتا ہے،
یعنی کوئی شخص ہے، کوئی مسکین ہے، بہت شدید بھوکا ہے اور گرمی بھی شدید ہے اور اس کو کوئی کھانا کھلاتا ہے، یا یہ دن عموم میں بھی ہو سکتا ہے، ملکوں میں، شہروں میں قحط سالی، شدید قحط سالی ہو جاتی ہے، کھانے کے لیے کھانا نہیں، پینے کے لیے پانی نہیں، تو ایسے میں کوئی اگر اپنا مال خرچ کرتا ہے تو یہ بھی انہی کاموں میں سے ایک ہے۔ اچھا، کس کس کو کھانا کھلانا؟ یتیمن ذا مقربہ۔ اچھا، یتیمن جو ہے اب یہاں پہ حالت نسب میں آیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب ہمیں دیکھنا پڑے گا یتیمن حالت نسب میں۔ اب دیکھیے اس کو آپ اطعامن سے کنیکٹ کر لیجیے، اطعامن کھانا کھلانا کس کو؟ یتیم کو۔ تو اطعامن جو ہے یہ اسم الفعل ہے اور اسم الفاعل کا بھی مفعول ہوتا ہے، تو یہ اسم الفعل جو ہے اطعامن کھانا کھلانا، ٹھیک ہے، مصدر اس کا مفعول ہے یتیمن۔ کس کو کھانا کھلانا؟ یتیم کو۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ یتیم وہ شخص ہوتا ہے، وہ بچہ ہوتا ہے جو بالغ نہ ہو اور اس کا باپ فوت ہو گیا، اس کو یتیم کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اگر کوئی بچہ بالغ ہو جائے تو پھر وہ یتیم نہیں رہتا، اگر کسی بچے کی ماں فوت ہو جائے تو بھی وہ یتیم نہیں ہوتا، باپ فوت ہو جائے بلوغت سے پہلے تو وہ بچہ یا بچی جو بھی ہے وہ یتیم کہلاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ انسانوں کے لیے ایسے علمی طور پہ جاننے کے لیے، اگر آپ کو پتا ہے کہ جانور جو ہے، کوئی جو جانور ہے وہ اس کا بچہ کب یتیم ہو جاتا ہے؟ اس وقت تک جب تک وہ خود نہ کھا پی سکے اور اس کی ماں جو ہے وہ مر جائے، ماں فوت ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ وہاں باپ کا معاملہ نہیں ہے جانوروں میں، کیونکہ وہاں جو کھلاتی ہے جانور کے بچوں کو وہ ماں ہوتی ہے، باپ نہیں ہوتا، ٹھیک ہو گیا جی۔ وہاں کمانے والا باپ نہیں ہوتا، ماں کھلاتی ہے۔ اسی طرح پرندے جو ہوتے ہیں اس میں پتہ ہے آپ کو اس کا بچہ کب یتیم ہو جاتا ہے؟ جب وہ اس وقت کھا پی خود نہ سکے اور دونوں مر جائیں، ٹھیک ہے جی، باپ اور ماں، تب وہ یتیم ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پہ دونوں کھلا دیتے ہیں، اگر ماں بھی مر جائے تو باپ بھی کھلا دیتا ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے جی۔ یتیمن ذا مقربہ۔ اب دیکھیے ذا جو ہے وہ پھر آپ کو جیسے بھی بتایا تھا ذو، ذا، ذی، تو ذا یہاں پہ مرکب اضافی مضافی بنتا ہے، یہ صحیح جی، جنرلی مضاف بن کے آتا ہے، اور یہاں پہ حالت نصب میں نظر آ رہا ہے۔ اب نصب میں کیوں ہے؟ کیونکہ یتیمن کی صفت بنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو اور یتیمن جو ہے مفعول بھی ہے، نصب میں ہے، تو اس لیے ذا آیا ہے، اور مقربتن جو ہے وہ ذا کا مضاف ہے، ہو گیا۔ اچھا، یتیمن ذا مقربتن، ذا مقربتن جو ہے یہ ہو گیا پوری صفت مرکب اضافی کے طور پہ یتیمن کی، اور یہ پورا مفعول بن گیا اطعامن کا، صحیح ہے۔ کس کو کھانا کھلانا ہے؟ یتیمن ذا مقربہ۔ یہ ذا مقربہ، مقربہ کس کو بولتے ہیں؟ قرابت دار کو، ٹھیک ہے جی۔ قرابت دار کون ہوتے ہیں؟ قریب والے لوگ، جو رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان میں، تو ایسا یتیم جو قریبی رشتہ داروں میں ہو۔ او مسکینن ذا متربہ، اب اس کی ترکیب بالکل ویسی ہے، او معطوف عطف ہے یتیمن پر، مسکینن یتیمن پہ معطوف ہے مسکینن ذا متربہ، سیم ترکیب ہے۔ اچھا، متربہ کس کو بولتے ہیں؟ مٹی، بالکل جو ایسا مسکین ہوتا ہے، ذا متربہ یعنی جو بالکل خاک نشین، یعنی کچھ مسکین ایسے ہوتے ہیں جو بالکل، اور ان کے آپ کپڑے دیکھیں، ان کے بال دیکھیں تو مٹی مٹی، یعنی ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، ایسے مسکین جو ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایسے جو مسکین لوگ ہوتے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ معطوف ہے بالکل سیم ترکیب کے ساتھ۔ تو اب یہ جو کھانا کھلانا ہے ایسے دن میں شدید بھوک والے، کس کو؟ یتیم جو قرابت داروں میں ہو، جی۔ یعنی اس سے ایک بات اور بھی پتہ چلی کہ دیکھیں یتیم جو ہے اس کی کفالت تو ویسے ہی بہت ثواب کا کام ہے اور بہت اجر ہے اس میں، بہت زیادہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت بھی دی ہے یتیم کی کفالت کرنے پہ۔ جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں نا ان کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، یعنی اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ قریبی رشتہ داروں میں کوئی یتیم ہے تو سب سے پہلا جو حق ہے نا کفالت کا، وہ ان کا ہے، ٹھیک ہے جی، کسی طریقے سے بھی کی جائے۔ اگر ان بچوں کی ماں زندہ ہے تو اس ماں کی کوئی ہیلپ کی جائے ریگولر، اگر ماں بھی نہیں ہے تو ان کی کفالت کی جائے کس طریقے سے؟ بہترین طریقے سے۔ سب سے پہلا حق جو ہے نا وہ قریبی رشتہ داروں کا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر دوسرے یتیم بھی، اور وہ مسکین جو بالکل صحیح ہے جی تراب میں لپٹا ہو، بالکل مسکین، وہ لوگ، ان کو کھانا کھلایا جائے۔ اچھا، اب یہ ہے عقبہ کو عبور کرنا، گھاٹی کو عبور کرنا۔ کیا؟ گردن کو آزاد کرانا آسان کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی گردنیں آزاد کرائی تھی، اور وہ جو مشرک تھے نا
جیسے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی مثال بہت معروف ہے، ایسے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی گردنیں آزاد کرائی تھی. ٹھیک ہے جی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ان کا جو اس وقت مالک تھا وہ بہت سخت سزا دے رہا تھا، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کو خرید کر یعنی ان آزاد اور گردن آزاد کر دی. یعنی کہ غلام کو آزاد کرانا سر. ہاں جی، غلام اور لونڈی جو ہوتی ہے اس کو خرید کر آزاد کر دینا. صحیح جی کہ اب تم فری ہو، یعنی ایک نارمل مسلمان، ایک نارمل آزاد مسلمان کے طور پہ تم زندگی اپنی گزار سکتے ہو. ٹھیک ہے. تو یہ کام اس میں بہت زیادہ پیسے لگتے تھے، کیونکہ جو سامنے والا ہوتا ہے جو امیہ بن خلف جو مشرک تھا اس وقت، وہ کوئی عام پیسوں میں تھوڑی چھوڑا ہوگا، اس نے منہ مانگے پیسے لیے ہوں گے. ٹھیک ہے جی. لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی گردنیں ایسے آزاد کرائی منہ مانگے پیسے دے کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. اور یہ ہم نے دیکھا بھی تھا سورۃ اللیل میں کہ اکثر جو مفسرین کا اجماع ہے کہ یہاں پہ ذکر ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے جی. اچھا، گردن آزاد کرانا، کھانا کھلانا، دو چیزیں ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ تو ہو گئی نیکی کے کام. صحیح ہے. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ اچھا، اب یہ جو نیکی کے کام ہے یہ تو کوئی کافر بھی کر سکتا ہے. صحیح ہے جی. یہ چیریٹی ہاؤسز ہیں اور بہت سارے لوگ ہیں، بڑے بڑے بزنس مین، ڈونیشنز پورے ان کے چیریٹی ہاؤسز اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے چلایا ہوا ہے، تو وہ بھی یہ کام کر رہے ہیں. گردن بھی آزاد کراتے، سلیوز جو ہیں ان کو آزاد کراتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں. لیکن کنڈیشن کیا ہے؟ کنڈیشن آگے آ رہی ہے، ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. جو سب سے پہلی کنڈیشن ہے کہ ایمان ہونا ضروری ہے، تب یہ اعمال جو ہے نا یہ فائدہ دیں گے. ٹھیک ہے جی. اگر کوئی مومن ہی نہ ہو، اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان نہ ہو، کافر ہو، تو پھر وہ جو بھی نیکیاں کرتا رہے تو ان کی نیکیاں کیا ہے؟ سراب ہے. ٹھیک ہے جی. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے سراب کیا ہوتا ہے. ہم اس کو کیا کہتے ہیں کہ دور سے دیکھتے ہیں، ہائی وے پہ تو پانی نظر آتا ہے، قریب جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. تو وہ کافر جو نیکیاں کرتے ہیں ان کو یہ لگتا ہے بڑی نیکیاں کر رہے ہیں، لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو کچھ نہیں پائیں گے، اللہ تعالیٰ کو پائیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کا حساب پورا دے دے گا ان کو. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو ایمان ہے نا یہ شرط ہے نیک اعمال کی. اسی لیے جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ایمان لائے اور نیک عمل کیے، دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہے. کوئی شخص یہ بولے جی میں نیک عمل کرتا ہوں اور ایمان نہ ہو، نہیں ہوگی کامیابی. کوئی شخص بولے جی میرا ایمان پورا ہے لیکن نیک اعمال نہیں ہے، نماز نہیں ہے، روزہ نہیں ہے، میں مسلمان ہوں. ارے بھائی کیسے مسلمان ہوں؟ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. ایمان، نیک اعمال. ترکیب بہت ہی آسان ہے. ثم عطف ہے، کانا فعل ناقص ہے. کانا جب وہ آتا ہے تو اس کا بھی ایک اسم اور اس کی ایک خبر ہوتی ہے. صحیح جی. من جو ہے، اچھا کانا جو ہے اس کے بعد ہمیں کوئی اسم نظر نہیں آیا اس کا، تو پھر ہم جو اس کا اسم ہے اسی کے اندر مستتر مان لیں گے، موجود ہے. ٹھیک ہے جی. کانا میں ہوا. من الذین من حرف جارہ ہے، الذین اس میں موصول ہے. آمنو بہت آسان ترکیب ہے، باب فعال سے ہے، جمع کا صیغہ ہے، ہم نے کئی بار کیا ہے، یہ صلہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ. اچھا، جو تواصوا جو ہے نا یہ ہم نے سورۃ العصر میں کیا تھا، بالکل وہی صیغہ ہے. ٹھیک ہے جی. فعل ماضی جمع مذکر غائب سے. ہاں، فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور اس کا باب کون سا ہے؟ باب تفاعل. ٹھیک ہے جی. یعنی تفاعل کا مطلب ہوتا ہے باہم کام کرنا. ٹھیک ہے جی. باہم کام کرنا، ایک دوسرے یعنی فاعل مفعول مل کر کام کریں. وتواصوا بالصبر، بالصبر جو ہے متعلق ہو جائے گا اس فعل کا، اور وتواصوا بالمرحمہ یہ معطوف ہو گیا پورا. تو آمنو وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یہ پورا مل کر عطف معطوف ہو کر الذین کے لیے صلہ ہو گیا. اس میں موصول اور صلہ مل کر الذین آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ یہ پورا مل کر من کے لیے مجرور ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اور من سے لے کر پورا یہ متعلق ہو جائے گا. آپ اس کو قائمہ کام خبر بھی کہہ سکتے ہیں کانا کی. ٹھیک ہے جی. ڈائریکٹ خبر بنا سکتے ہیں، یا پھر یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خبر کے لیے، محذوف خبر کے لیے متعلق ہے. دونوں کنسٹرکشن پاسبل ہے. پھر ہوا وہ ان میں سے جو ایمان لائے اور تلقین کرتے رہے صبر کی اور تلقین کرتے رہے رحم کی. ٹھیک ہے جی.
تو یہ ہے کنڈیشن، یعنی ایمان، صبر کی تلقین، رحم کرنے کی تلقین کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نیک اعمال ہے، تو یہ ہے گھاٹی کا پار کرنا. ٹھیک ہے جی. اور یہ اعمال ہیں جو بتائے گئے ہیں کہ اگر ان پہ عمل کیا جائے تو اس گھاٹی کو پار کیا جا سکتا ہے. یعنی یہ ہے وہ جگہ جہاں پہ انسان کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے اس کو خرچ کرنا چاہیے، اپنے اوپر بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں پہ بھی کرے، صحیح ہے، لیکن فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے بھی وہ مال کو اپنے خرچ کرے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد اب جو یہ کام کر لیں نا، جو کام بتائے گئے ہیں یہ کر لے، اولئک اصحاب المیمنہ. بہت آسان ترکیب ہے. اولئک مبتدا ہے، اصحاب المیمنہ مرکب اضافی ہے، مرکب اضافی ہو کر خبر ہو گئی اولئک مبتدا کی، تو وہ ہیں سیدھے ہاتھ والے. اب یہ جو سیدھے ہاتھ والے ہیں نا، اگر آپ ان کے بارے میں واقعی میں جاننا چاہتے ہیں نا کہ سیدھے ہاتھ والے کون ہیں، تو سورۃ الواقعہ پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی. سورۃ الرحمن کے بعد جو سورہ سورۃ الواقعہ، انشاءاللہ ہم بھی اس پہ پہنچیں گے تو پڑھیں گے. اگر آپ اصحاب الیمین کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں نا تو وہ سورہ پڑھ لیں ایک بار. اس میں اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے 2 بار ہے. ایک بار سورہ شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے تو مقربون کا ہے، وہاں پہ المقربون جو سب سے قریب ہوں گے. ٹھیک ہے جی. ان کی تو کیا بات ہے. اس کے بعد اصحاب الیمین کا تذکرہ ہے، اور پھر آخر میں بھی ہے سورہ مبارکہ کے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اب اپوزٹ، والذین کفروا بآیاتنا ہم اصحاب المشأمہ، وہو عطف ہے، الذین اس میں موصول ہے، کفروا صلہ ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے آمنو تھا ویسے اس کا اپوزٹ ہے کفروا. بآیاتنا باہر سے جا رہا ہے، آیاتنا مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے جی. اور یہ بآیاتنا متعلق ہو گیا کفروا فعل کا. اور جنہوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، ہم اصحاب المشأمہ. اب یہاں ہم جو ہے نا، اس کی 2 ترکیبیں ممکن ہیں. جو ہم نے پڑھی ہے وہ ضمیر فصل والی ترکیب ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کہ ہم جو ہے اس کو اگر آپ ضمیر فصل لے لیں، اصحاب المشأمہ کو خبر لے لیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بھی ترکیب ہو سکتی ہے. اور الذین کفروا بآیاتنا اس کو مبتدا بنا لے، ہم کو ضمیر فصل لے لے، اصحاب المشأمہ مرکب اضافی بنا کے خبر بنا لے. تو ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ ترجمہ دونوں کیسز میں ایک ہی ہوگا. ترجمہ ہوگا الذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیات کے ساتھ، وہی ہیں الٹے ہاتھ والے، وہی ہیں الٹے ہاتھ، بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے. ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا گرامیٹیکل انالیسس کیا پاسبل ہے کہ والذین کفروا بآیاتنا، یہ ہو گیا الذین کفروا بآیاتنا، یہ مبتدا ہو گیا. ہم دوبارہ مبتدا ہو گیا، اصحاب المشأمہ اس کی خبر ہو گئی. ہم اصحاب المشأمہ پورا جملہ اسمیہ بن کر الذین کفروا بآیاتنا جو مبتدا تھا اس کے لیے خبر ہو گئی. دونوں گرامیٹیکل انالیسس پاسبل ہیں. اور وہ جو اصحاب المشأمہ ہیں ان کے لیے کیا ہوگا؟ علیہم نار مؤصدہ. علیہم مرکب جاری ہے، نار مؤصدہ جو ہے سیدی نار موصوف ہو گیا، جو مؤصدہ ہے وہ اس کی صفت ہو گئی. ٹھیک ہے جی. علیہم مقدم ہے سیدی، تو اس کو ہم خبر مقدم بنا دیں گے. اور ہمیں پتہ ہے جب خبر مقدم ہو جائے، مبتدا مؤخر آئے، تو پھر ہمیں کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ مبتدا نکرہ آ سکتا ہے، اور یہاں پہ نار جو ہے اس لیے بالکل نکرہ آ گئی ہے. سید علیہم نار مؤصدہ، اور ان پر آگ بند ہوگی. ٹھیک ہے جی. ان پہ آگ بند ہوگی. یعنی مؤصدہ ہم نے یہ پڑھا بھی تھا، کہاں پہ پڑھا تھا؟ سر یہ سورۃ الہمزہ میں تھا اگر میں غلطی نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. ان پر آگ ہوگی، بند کی ہوئی، بند ہوئی ہوئی آگ ہوگی، ستونوں میں، جیسے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. جی جناب. تو الحمدللہ ہماری سورہ مبارکہ جو ہے آج ہم نے کمپلیٹ کر لیا الحمدللہ. اور ہوپ فلی کہ آپ نے اس طرح بھی انشاءاللہ پک کیا ہوگا. اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو اگلی کلاس میں پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کو واضح کر دیں گے. ابھی بھی کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. ٹھیک ہے جناب. جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.